اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو روزے کی فرضیت کو مانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ کو فرض کیا ہے، اس کی فرضیت کو مانتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، وہ ایسا شخص کل قیامت میں عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت میں عذاب دیں گے، لیکن کوئی اس کا انکار ہی کر دے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، نہ رکھنا یہ سخت گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ ایسا شخص مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کا نہ رکھنے کا اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کو رکھا ہے، وہ عذاب بہرحال ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے جو روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، تو روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے اوپر قضا تو کرنا ہی پڑے گا، ایک روزہ آپ کو ہر حال میں رکھنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھنا۔ آپ ایک دن کا روزہ توڑ رہے ہیں اور اللہ نے کہا کہ ایک روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے لگاتار، بیچ میں گیپ نہیں کرنا ہے، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ ہم جب سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس پہ ہم نہیں رکھ سکتے، تو ہم بعد میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس روزے کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اسی طرح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہی ہے 5 چیزیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا یہی ہے کہ وحدانیت، ایک اللہ کا اقرار، ایک اللہ کی عبادت، کہ صرف اور صرف عبادت جو ہے اللہ کی ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ایسا نہیں وہ بندے نہیں ہیں، وہ بھی بندے ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور دوسرے میں اللہ نے نماز کو فرض کیا، نماز کو فرض کیا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض کیے، 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب اللہ نے ہمارے اوپر یہ چیز فرض کر دی، اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارے اوپر 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک موقع پر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا عبادت یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس کو میں کرتا رہوں تو میں جنت میں داخل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے اللہ کے اقرار کرو کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اگر صاحب استطاعت ہے، اگر اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ نے اتنی مال دی ہے، اگر ہمیں استطاعت ہے بیت اللہ کا حج بھی کرے، وہ
صحابی چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو خوشی ہو کہ جنتی شخص کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھے، اگر کسی کو خوشی ہو کہ ہم جنتی شخص کو دیکھیں تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اس لیے اگر یہ اہم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ یہ جنتی ہے۔ اگر ہم اسی پر عمل کر لیں، اسی پر صحیح معنوں میں چل جائے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی ایک موقع دے رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمت کو بٹورنے کا مہینہ ہے، تاکہ ہم کل پچھتائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانہ سے اپنے بندوں کو ایک آفر دیتا ہے، ایک کوئی خاص دن دیتا ہے تاکہ اس میں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہو اور اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے لو لگائے، تاکہ اسی بہانے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ تو تھا